بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جلودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے قولی فعلی مالی جانی عبادت صرف اور صرف اللہ رب رحمان واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ پیارے بھائیو، شوال دی آج 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ۔ محدثین رمضان دا 6 مہینیاں تو انتظار کر دے، رمضان آ جاندہ عبادت کر دے، رمضان گزر جاندہ پھر 6 مہینے کہندے رہندے یا اللہ ساڑھے روزے، ساڑھا قیام، سحریاں افطاریاں، صدقات و خیرات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لویں۔ میں دعا کرنا چاہنا رمضان دے اندر اللہ پاک نے سانو 5 جمعے دیتے، سبحان اللہ، تے رات دے قیام، سحریاں افطاریاں اسیں بڑی کوشش کی تھی اللہ پاک راضی ہو جائے۔ جے پھر بھی کوئی کمی رہ گئی رب سانو معاف کرے، ساڑیاں منگیاں دعاواں عبادات قبول کرے، تندرستی ایمان والی رب لمبی زندگی دے تے آئندہ پھر رمضان ساڑھے نصیبے اندر آ جائے۔ اچھی آمین کو ختم کر کو سادہ فاضہ۔ پیارے بھائیو، چونکہ کچھ نہ کچھ تسی میری طبیعت دے واقف آستہ آستہ ہو جاؤ گے، کچھ ہو گئے ہو۔ میری ایک عادت ہے کہ اسلامی نقطہ نظر نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوال اندر کی کر دے رہے، ذیقعدہ دے اندر میرا چونکہ ارادہ ہوندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے۔ جو اہم واقعات نے او پراوان دے سامنے بیان کریں، پھر نتیجہ اخذ کریے کہ اسی بھی اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے یاراں جیسی بنائیے تاکہ دنیا آخرت اندر کامیابی مل سکے۔ اے جڑا شوال دا مہینہ ہے نا، شوال دی 6 تاریخ کل جڑی گزری، ہفتے دا دن 6 شوال، نبی پاک مکیوں 12,000 دا لشکر لے کے مکے تو 30 میل دا سفر ہے، 30 میل 44 کلومیٹر تقریباً۔ ہنین ایک وادی دا نام ہے، ہنین اندر پہنچے جنہوں غزوہ ہنین کیا جاندہ ہے، جنگے
حنین کیا جاندہ ہے. میں چونکہ مطالعہ جدو کر رہا تے میرا 2-4 مہینے 6 مہینے پہلے ذہن بن گیا کہ رمضان اندر بدر ہوئی ہے. انشاءاللہ مرکز توحید میں جنگ بدر سناواں گا اور میں اللہ دے فضل و کرم نال وہ بیان کیتی. اللہ پاک قبول فرمائے. رمضان دی حضرات 19 تاریخ نو مکہ فتح ہویا ہے تے میں فتح مکہ بھی تواڈے سامنے عرض کر چکے ہیں. مکہ فتح دے بعد نبی پاک 19 دن مکے رہے. کنے دن؟ 17 نو آپ آئے. ایک روایت اندر 17، ایک روایت 19 رمضان. 19 یا 18 دن مکے رہے تے نبی پاک پھر مکیوں مدینے ڈائریکٹ نہیں گئے. آپ نو پتا چلیا کہ اے حوازن ایک قبیلے دا نام ہے. بنو شکیف، بنو حوازن. گل سنیا جے میری طرف دیکھنا. کچھ قبائل آکے کلمہ پڑھ کے تیار سٹ کے مسلمان ہو گئے تے کئیاں دی تون دے وچ سریا بڑے اڑیل قسم دے انہاں اندر بنو شکیف حضرات، مزر قبیلہ، جوشم، سعد بن بکر اور حوازن، یہ سارے مل کے انہاں کہا جی اسی مقابلہ کرنا ہے، مکے تے جا کے چڑھائی کرنی ہے. نبی پاک اجے فتح مکہ دے بعد مکہ ہی سن. میری گل سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا. آپ نے تیاری کی تھی عید الفطر، مکے گزاری، ایتھوں تیاری کر کے تر پہ. اگلی گل ہون میں تفصیلاً تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا. بس اتنی میں گزارش کر دیتی ہے کہ عید دے 6ویں 7ویں دن آپ تر پہ تے 10 شوال منگل والے دن شام نو بدھ تے منگل دی درمیانی رات آقا حنین اندر پہنچے. پھر مکمل تفصیل میرا دل کردہ میں بیان کریں، نتیجے تے پہنچیے تے پھر میں اجازت چاہاں گا. اللہ پاک ساڈا آج دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. ایک جمعہ پڑھو خدا دی قسم 10 دنوں دے گناہ معاف ہوندے نے. اللہ پاک قبول فرمائے تے ساڈے تے راضی ہو جائے. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے. حضرات پھر آپ دا چہرہ لال ہو جاندہ، آواز اونچی ہو جاندی. حضرات ایک کوئی 5-7 منٹاں دی گل نہیں. محدثین آندے نے آپ تسلی نہ لمبا خطبہ پھر وچ نصیحت کریا کرتے. اللہ پاک ساڑھی بھی حاضری قبول فرمائے. اللہ کرے ساڑھے اعمال نبی پاک دی سنت با مطابق ہو جان. جے کمی کوتاہی رب معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لے ہیں. پتہ لگا حنین والے، جنگ حنین بھی کیا جاندہ ہے، جنگ غزوہ حوازن بھی کیا جاندہ ہے، اوتاس بھی کیا جاندہ ہے. اوتاس ایک وادی دا نام ہے. حضرات ایک جنگ دے 3-4 نام نے. پھر نالی طائف ہے. اینڈ تے انشاءاللہ غزوہ طائف مختصر وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کرانگا. میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگے بھی میں بڑی مدد کی تھی تے حنین والے دن مسلمانہ دے پیر اکھڑ گئے، ادو ہی اللہ پاک نے مدد فرمائی. اے قرآن پاک دا مقام میں تواڈے سامنے پڑھ دیتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام عید الفطر گزار لی ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کتنے عرصے بعد مکہ فتح ہویا ہے. او قرآن آندہ ہے نا جے صبر کرو نا تے اللہ پاک عجر دیندہ ہے. صبر والے کرن والے دا عجر ضائع ہوندہ. مکیوں کٹیا گیا، ظلم کیتا گیا، آپ صبر کر دے رہے. آج رب نے مکہ ہی فتح کر دیتا ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دیاں رونقاں بحال کر دیتیاں. کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم.
کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے اچ میرے آقا اندیاں باتاں اچیاں شب معراج والیاں شاناں اچیاں واقعہ رتبہ پایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم شجراں بھی آپ نو سلام کیتے نے شجر درختاں شجراں بھی آپ نو سلام کیتے نے پتھراں بھی چل کے کلام کیتے نے جانوراں بھی چل کے کلام کیتے نے واقعہ رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نمانیاں نو مار دیندے ہن دیاں نمانیاں نو مار دیندے ہن زندہ بچاریاں نو گاڑ دیندے ہن دیاں دا مان ودایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو خبر ملی کہ بنو ثقیف حوازن والے مکے تے چڑھائی کرنا چاہندے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نہ مشورہ کیتا 10,000 نبی پاک مدینے لے کے مکے اندر آئے نے تے 2,000 مکے والے دائیں بائیں قبیلے دے لوگ نوے نوے مسلمان ہوئے وہ بھی شامل ہو گئے 12,000 دا قافلہ عید الفطر تو 6ویں دن حنین دی طرف نکل پیا سبحان اللہ چھٹے دن میرے آقا 12,000 نو لے کے نکل پے تے مکے دا گورنر سیدنا عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں مکے دا گورنر بنایا ہے آقا فرماندے نے انج کر تو مکے دی ڈیوٹی سامب اساں حنین نو چلے ہاں ہن ذرا دشمناں دی تھوڑی گل سن لو جیڑے نبی پاک دے مقابلے اندر آئے حضرات گل سنیاں جے بنو سعد بن بکر بنو ثقیف اور بنو حوازن دے لوگ جمع ہوئے انہاں مل جل کے جیڑا اپنا لیڈر بنایا ہے ان دا نام مالک بن عوف النصری مالک بن عوف یہ تمام قبائل دا سردار ہے تے بڑا تون جو سریعہ تے اڑیل قسم دا زدی قسم دا انسان ہے انہیں لوگانوں جمع کر کیتا ہے اور حضرات میری طرف دیکھنا یہ تو نکل پہ میں انہیں تمام قبائل نو جمع کیتا ہے آندہ مقابلہ کرن جانا ہے ایک حضرات انہیں لوگانا مشورہ کر دیا ایک اعلان کر دیتا ہر قبیلے دا بندہ اپنی عورتاں اپنے بچے مال مویشی اونٹ گدے گھوڑے بکریاں سب کچھ جنگ واسطے نال لے کے جائے گا عورتاں بھی نال جان گی اگے گھوڑے والے اونٹاں والے پیچھے پیدل اندے تو پیچھے عورتاں انج ترتیب جنگ دی بنائی یہ تو نکل پہ ایک انہاں دے اندر مشرک ہے جن دا نام درید بن سما 160 سال دی عمر ہے کنی یہ پرانا بابا ہے جنگاں دا تجربے کار جدوں حنین دے قریب پہنچے نے انہیں گدیاں دی آواز سنی بکریاں دی آواز بچیاں دی رون دی آواز انہیں کہا بھی اے بکریاں تے گدے گھوڑے اے تھے کی تے اونٹاں دی آواز چلو اونٹ گھوڑے یہ تے جنگ واسطے تے بکریاں کادے لئی چھوٹے بچے کادے لئی انہوں دسیا گیا
جیڑا مشرکان دا سپاہ سالار ہے انہیں اعلان کر دیتا ہے بیوی بچے مال دولت بکریاں نال لے جاؤ. کیوں؟ ہر جوان اپنی خواتین تے اپنے بچیاں لئی اپنے مال ڈنگر واسطے ڈٹ کے لڑے گا. بیوی بچیاں نو دوڑ کے پجے گا نہیں. مال نال ہوئے گا بکریاں نال عورتاں نال تو انہیں دوڑ کے جانا کتھے؟ اوتھے یا مر جائے گا یا ڈٹ جائے گا. اس سپاہ سالار نے مشورہ دیتا ہے تے درید بن سما آندہ سپاہ سالار بڑا بے وقوف ہے. اے بے وقوف ہے جدو شکست نظر آئے پھر بندہ عورتاں مال ڈنگر نہیں ویندا. جنہیں دوڑنا ہے انہیں دوڑ ہی جانا ہے. انہیں کہا تو غلط کم کر لے ہے یہ غلط کم کر لے ہے. عورتاں بچیاں نو والا کیوں لے کے آئے ہیں؟ درید بن سما نے مشورہ دیتا عورتاں بچیاں نو بکریاں بھیڈاں نو کسے محفوظ پہاڑ دے اوپر چھپا دیتا جائے. ان اعلان کیتا لوگاں کیا بندہ سیانا ہے ان دا مشورہ منو عورتاں نو کرے بھیجو. مالک بن عوف نصری جیڑا نوجوان سپاہ سالار ہے انہیں تلوار پکڑی تلوار الٹا کر کے اپنی چھاتی تے رکھ لئی. آندہ لوگوں گل سنو اگر تسا میری گل نہ منی میں اپنا وزن تلوار دے اتے پا کے خودکشی کر لوانگا. تلوار میری چھاتی نو چیر کے کنڈ والے پاسیوں نکل جائے گی میں خودکشی کر لوانگا. انج کر کے تلوار سینے تے رکھی. لوگاں کیا مالک تو نوجوان ہے مالک بن عوف تو ساڈا لیڈر ہے خودکشی نہ کر جویں تو کہیں گا سی تیرے تابعدارا. اے آندہ پھر نکلو عورتاں بچے بھی نال. حضرات اے تو نکل پہنے کچھ نے کیا 20,000 دا لشکر ہے تے اندے نالوں 2-3 گنا زیادہ بچے تے عورتاں میں اونٹ بھی نے بکریاں بھی نے. ادھر کی ہے اس مالک بن عوف نے اپنے جاسوس بھیجے رسول اللہ دا پتہ کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. جاسوس آ کے کمبی جاندے ہیں کہ جد قبر گھوڑیاں دے اوپر اتنا مضبوط تے بڑا لشکر ہے سانو ویکھ کے ڈر تے خوف آ رہے ہے. حضرات ایدے نال جڑے لوگ نے تیر دے بڑے ماہر نے تیر اندازی دے بڑے ماہر نے. اے چلدا چلدا حنین دی وادی اندر جا کے ڈیرا لا لیندا ہے. ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ درمیان اندر دشوار گھاٹی ہے. ادھر کی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل پہنے 12,000 دا لشکر لے کے نکل پہ. صحابہ نال نے تردیاں میرے آقا فرماندے نے مکے نہیں مکیوں باہر جا کے اندہ مقابلہ کرنا ہے. چلو چلیے آج تو پہلا حنین اتنی زیادہ وادی مشہور نہیں جدو جنگ ہوئی ہے حنین دی وادیوں پلاڑ تے جگہ پوری دنیا دے اندر اللہ پاک نے اندہ نام پہنچا دیتا ہے اور لفظ حنین قرآن پاک اندر بھی اندہ ذکر آیا ہے. تردے جا رہے ہیں نبی پاک ایک دن دوپہر دا ویلا. حضرات میرے آقا فرماندے نے صحابیوں کچھ آرام کر لو دوپہر دا ویلا ہے پھر ذرا قافلہ کے تر پے گا. دوپہر دا ویلا ہے مختلف سائے پتھران دی اوٹ گھاٹیاں تے درخت تلاش کر کے صحابہ حضرات درختان دے نیچے جھاڑیاں بوٹیاں دے نیچے آرام کر دینے پہ. ایک درخت دے نیچے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. اپنی تلوار اسلحہ درخت دی ٹینی دے نال شاخ نہ لٹکا دیتی ہے تے میرے آقا لیٹ جاندے نے. ایک مشرک منظر بیندا ہے. انہیں دیکھیا انہیں مشرک نے منظر دیکھے ہیں موقع بڑا اچھا ہے
تے میں آمینہ دے لال نو موقع پا کے قتل کر دیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. جنوں رب رکھے دنیا دی کوئی طاقت مار سکتی. بولو تو سانا پیارے بھائیو میری زبانوں احد بھی بدر بھی تبوک بھی سنے. میدان تبوک تو واسی منافقہ نے نبی پاک تے حملہ کیتا. اللہ پاک نے ادوں بھی بچایا. بچایا کیا؟ ہر مار کے اندر شرارتاں کرنے والے شرارتاں کرتے رہے، لیکن اللہ پاک دی مدد نبی پاک تے اوندی ری. مدد کرنے والا کون ہے؟ مدد کندے کولے؟ حضرات سورہ انفال جے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ پاک دے کول مدد ہر قسم دی مدد صرف رب کول. مدد کندے کولے؟ بولو اللہ ذوالجلال کول. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. نصرت مدد صرف رب کولے. اللہ پاک کی مدد کرن والا آقا لیٹے ہوئے میں نبی پاک آرام کر دینے پہ وہ مشرک نے منظر دیکھیا، چپ کر کے چپکے آیا. انہیں نبی پاک دی تلوار اتاری، تلوار اتار کے ہاتھ اندر پکڑ لی. انج دونہ ہتھاں نہ تلوار نو مضبوطی نال پکڑیا. آواز مار کے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا بیدار ہوئے، آپ نیند اندر سن، آپ بیدار ہوئے. انج تلوار پکڑ کے کھڑا ہے. آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو دسو آج توانو میرے کولوں کون بچائے گا؟ اے تلوار میرے ہاتھ اندر اگلے لمحے اندر میں توانو قتل کر دینا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. کون توانو بچائے گا؟ میرے ہاتھوں آج تساں کیویں بچو گے؟ خدا دی قسم میرے آقا ڈرے نہیں، میرے آقا پریشان نہیں ہوئے. واہ سونیو میں تواڈی جرت بہادری دلیری تو کائنات نو قربان کر دیا. میرے آقا ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. اے آندہ کون بچائے گا؟ تے میرے آقا نے آسمان دی طرف دیکھے ہیں، این جنگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا. کون بچائے گا؟ مینوں میرا اللہ بچائے گا. اور لوگوں بخاری اندر لکھے ہیں مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جدو نبی پاک نے کہا کہ مینوں میرا اللہ بچائے گا. اس بندے نو انج سمجھو جویں بجلی دی ننگی تار کر کے کسے ننگی بجلی دی تار ہاتھ اندر پکڑا دیتی ہوئے. اینو شاٹ پئی تھر تھر کمبی جاندا ہے. تلوار ہتھوں نکلی زمین تے گر جاندی ہے. جدو رب دا نام لیا مینوں میرا اللہ بچائے گا، ہتھوں تلوار زمین تے گر گئی. ایک کمبی جاندا ہے، تھر تھر کمبی جاندا ہے. ہن زمین تے گری ہوئی تلوار نبی پاک نے چک لئی. آقا چوک کے فرماندے نے اور مشرکہ گل سن لے، تیرے کولوں تے مینوں میرے رب نے بچا لے ہے. ہن تو دس تینوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہے مینوں تے میرے رب نے بچا لیا. ہن تو دس تینوں کون بچائے گا؟ آندا سونیو تسی رحمت للعالمین نبی ہو، رب دا واسطہ معاف کر دے ہو. کی کر دے ہو؟ رب دا واسطہ معاف کر دے ہو. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
اے محبوبہ تسی تے رحمت للعالمین نبیو غلطیوں گئیاں معاف کر دے ہو میرے پاک پیغمبر دی عظمت شان رفت دی گل آئیے قرآن پاک دی قائد طور پڑھ دینا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی جے اللہ لے آئے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اوپر فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم افضل تے اللہ جیڑا پوری خدائی تھی تھم ہنن رویا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا سینے نو ٹھارتا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر برفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نبیاں نالوں اچھا شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم آندہ سونیوں معاف کر دیوں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جا میں تینوں اللہ دی رسالی معاف کر دیتا ہے جاتے ہیں معاف کر دیتا ایک نبی پاک دا صحابی ہے جن دا نام ابو بردہ ہے انہیں منظر بیکھیا جلدی نہ تلوار پڑی تے انہوں جا کے پکڑ لیا ان دی گردن تے تلوار رکھ دیتی آقا فرماندے نے ابو بردہ انہوں کچھ نہ کہہ آندہ سونے ہو انہیں بدتمیزی کی تھی تو اٹھے نال بے ادبی گستاخی کی تھی میں اندہ گاٹا اتارنا ہے آقا فرماندے انہوں کچھ نہ کہہ انہوں میں معاف کر دیتا ہے ابو بردہ نے صحابہ اندر اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے اس مشرک بے ایمان نو معاف کر دیتا انہوں معافی ملی ہے اوتے ہی کھڑ کے کئی جاندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے پیارے بھائیوں نکی نکی گل تمہیں جذباتی نہ ہویا کرو اہمیں غصہ کر لیں گے ہو خدا دی قسم نبی پاک دی سیرت پڑھ کے ویکھو آقا دی حضرات پوری زندگی دا مطالعہ کرو بڑے بڑے مجرم بڑے بڑے اشتہاریاں نو نبی پاک نے معاف کر دیتا ہے حضرات گل سن دے جایا جے باتاں نوٹ کر دے جایا جے میرے آقا تردیاں رات دا ٹائم میں حنین دی وادی دے قریب پہنچے اے منگل شام میں بدھ تے منگل والی رات غالباً 10 شوال میرے آقا سہری دا ٹائم ہوئے نا جدو سہری دا حضرات نبی پاک فرماندے نے صحابی ہو ذرا لشکر دی نبی پاک نے ترتیب دیتی ہے لشکر دی ترتیب دیتی ہے اے دے اندر اکثر حضرات کچھ نوے مسلمان بھی نے جڑے 2000 نے نوجوان نے نوے مسلمان نے انہاں نو جذبہ بڑا ہے وہ پھج کے اگے لشکر دے تے حضرات کچھ اور بھی نے انہاں کہہ دیتا ہے آج لشکر 12,000 دا لشکر آج والا ساڑھے نال کون مقابلہ کر سکتا ہے آج کون مقابلہ کر سکتا ہے
آج کنے مقابلہ کرنا ہے بلا ساڑھے کسی دی جرت ہے انہا کسرت سے ناز کر لیا حضرات مان کر لے مان تران سمجھ دیو نا بس گل ذہن چاہ گئی آج وڈال اسی بدر اندر تھوڑے سا کافران دے لا چھوڑے دیتے پا موچھے دیتے اوہد اندر مار مار جتیاں انہوں اگے لایا خندق اندر اسائنہ دی تباہی لا دیتی تبوک اندر انج ہو گیا خندق دے موقع تے انج ہو گیا فتح مکہ اسی کر لیا ہے صلح حدیبیہ او ساریاں گلاں باتاں آج 12,000 جدو تھوڑے ساں ادو اسی نہیں سامبے جاؤں دے تے آج تے 12,000 انہاں دے لا چھوڑے دینے نے پام موجھے دینے آج ٹوٹے کر دینے یہ ذرا ذہن دے اندر دماغ اندر گلاں آ گئی ہیں اے پل گئے کہ مدد اللہ پاک کولے کہندے کولے یہ لوگاں دے ذہن اندر گل آئی اجے نبی پاک نو اندہ پتہ نہیں لگا بعد اندر رسول اللہ نو پتہ لگا کہ لوگ انج دیاں گلاں کری جاؤں دے آقا فرمان دے نے انہا باتاں صحیح نہیں کیتیاں غلط گلاں کر بیٹھے نے امام الانبیاء فرمان دے نے لوگو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سورہ انفال دی اے آیت آقا پڑھ دے پہنے مدد صرف رب کولے مدد کندے کولے لیکن اینا جدویں گلاں کر لیاں میں اگے اگے حضرات وہ نوے نوے مسلمان انہاں نو چاہ پڑے ادھر بھی پہاڑی ادھر بھی پہاڑی جدو حنین دی وادی اندر داخل ہون لگے میں تے اے جڑا او بن مالک نصری ہے ان دے جڑے ساتھی نے بڑے جنگ جو تیر نشانے دے بڑے ماہر نے اے چھپ کے کاٹیاں تے پتھراں تے وادیاں اندر بیٹھے نے جو ہی پہلا کافلہ انج داخل ہوئے ہے دشوار کاٹھی اندر انہاں تیر مارنے شروع کر دیتے پتھر سٹنے شروع کر دیتے اتنے تیر مارے صحابہ زخمی ہو گئے ساتھی زخمی ہو رہے ہیں کچھ شہید ہو رہے ہیں بھگدڑ مچ گئی اسے پریشانی اندر کوئی ادھر دوڑ پیا کوئی ادھر دوڑ پیا اتنی بچھاڑ اتنا زبردست تیر اندازہ نے حملہ کیتا ہے صحابہ دے پاؤں کھڑ گئے نے میری طرف ذرا دھیان کرے آجے کوئی ادھر دوڑ پہ آئے کوئی ادھر دوڑ پہ آ میرے آقا کل باز آندے نے صرف 100 بندہ باز آندے نے صرف 300 نبی پاک دے صحابہ دے قریب نے باقی اکثر دائیں بائیں دوڑ گئے میرے آقا دے اہل بیت نے مہاجر صحابہ نے کچھ انصار بھی نے کہ میرے پاک پیغمبر دے اہل بیت بھی نے کہ میرے آقا دا چچا عباس بھی آپ دے کولے ابو بکر عمر بھی نے گل سنے آنجے حضرت علی پاک بھی آپ دے قریب نے یہ جم گئے میرے آقا خچر تے بیٹھے نے خچر تو نیچے اترے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خچر تو نیچے اتر کے فرمایا لوگو انا نبی لا کذب میں رب دا نبی ہاں میں جھوٹا نہیں میں سچا رب دا نبی ہاں میں جھوٹا نہیں میں عبد المطلب دا پوتا ہاں عبداللہ دا بیٹا ہاں میں بوز دل بھی نہیں جھوٹا بھی نہیں جے تسا میرا ساتھ دے ہو پھر بھی میں نبی ہاں جے میرا ساتھ نہ دے ہو تے پھر میں رب دا سچا نبی ہاں تسی میرا ساتھ دیو نہ دیو میرا بدن نبی ہاں ان گلاں دے بعد میرے آقا خچر تو نیچے اتر کے اگے تر پہ واہ محبوبہ میں تواڈی جُتی دے ذرے تو پوری کائنات نو قربان کر دیاں اتنے بہادر اور دلیر نبی خدا دی قسم میرے آقا گان اتر پہ چچا باز آواز ماری چچا تیری آواز ذرا اونچی ہے آواز مار میرے مہاجر صحابہ کتھے نے ادھر آؤ نبی پاک بلا رہے میرے انصار کتھے نے بیت رضوان والے کتھے نے بدری کتھے نے احد والے کتھے نے جان نثار کتھے نے حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک دا سکا چاچا ہے ان دی قدرتی آواز ذرا اونچی ہے انہیں آواز ماری اور نبی پاک دے مہاجر صحابہ
او جانا نچھاور کرن دے وعدے کرن والے ہو، او انصاری ہو، او بیت رضوان والے ہو، موت دی بیعت کرنے والوں کدھر ہو؟ خدا دی قسم صحابہ دے کناں درواز پہنچی جنہیں ادھر ادھر بکھرے سن، میں نو رب دی قسم میں گروہاں دے گروہ لشکر دے لشکر فوراً پلٹ کے میرے پاک پیغمبر دے دائیں بائیں قدمان در جمع ہو جاندے میں فوراً پلٹ پہ صحابہ دوڑ پہ یہ لشکر دے لشکر دوبارہ دوڑ پہ میرے آقا دے کول آئے نے میرے آقا دے دائیں بائیں آئے ہن ایتھے ذرا رب دا قرآن سنیا جے اے جیڑا کسرت انہاں ناز کیتا ہے چند لوگاں جڑے نوے نوے آئے نے نا انہاں گلاں کر لیاں نے تے بعد اندر حضرات میری طرف ویکھیا جے اللہ پاک نے ایسے بات دا تذکرہ بھی فرما دیتا ہے رب العالمین نے یہ باتاں دسیاں کہ جنہ کسرت ناز کیتا ہے جنہ کسرت ناز کر لے ہیں اللہ رب العالمین فرمان دے نے انہاں دا بڑیاں کی تے مدد بھی میں ہی نازل کیتی ہے اے سورہ توبہ جے میرے ہاتھ اندر رب دا قرآن ہے اتھے اللہ پاک نے غزوہ حنین دا تذکرہ فرمایا ہے ایت نمبر 5 جے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین ایتا میں صرف دو تینی پڑھنیاں نے تے مزے لے کے پڑھنیاں نے میری طرف دیکھے آجے تیان کرے آجے اور ایک گل قرآن دی سمجھے آجے تیان نال فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اور اگے اللہ پاک نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ وعلی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ترجمہ معنی کی ہے اللہ پاک نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا پہلے بھی البتہ تحقیق کئی مرتبہ مدد کی تھی بدر اندر مدد کی تھی احد اندر مدد کی تھی غزوہ حنین اندر مدد کی تھی اللہ پاک فرماتے نے پھر حنین دے دن بھی میں رب نے تہاڈی مدد کی تھی حنین دے دن بھی مدد کندی نازل ہوئی اللہ پاک دی مدد نازل ہوئی کدوں اللہ پاک فرماندے نے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا جدوں تسی کیا سی 12,000 آج اسی قوت بڑی ہے تسی کسرت ناز کر لیا رب نو بھول گئے تے کسرت ناز کر لیا اللہ پاک فرماندے نے وَسَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین حالانکہ کھلی پڑی ہے وسیع پڑی ہے ان دے باوجود تہاڈے تے تنگ ہو گئی اور تسی پیٹھ دکھا کے نسل لگ پے تسی دوڑن لگ پے فرمایا ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مدبرین تساں دوڑ پہ نس پہ اللہ پاک فرماندے نے اس وقت پھر میں رب نے مدد کی تھی کادی مدد ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ اللہ جانے میرے پرامان کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں ایک مرتبہ قرآن سن کے کہو سبحان اللہ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اللہ پاک فرماندے نے میں رسول اللہ تے مومناں دے دل اندر سکینت نازل کر دیتی جیڑا دشمناں دا ڈر مومنین دے دل اندر ڈر ختم کر دیتا حوصلے بلند کر دیتے انہوں سکون دے دیتا انہوں اطمینان دے دیتا اور اللہ پاک فرماندے نے وَأَنْزَلَ جُلُودًا لَّمْ تَرَوْهَا انج دی مدد نازل کی تھی انج دے لشکر نازل کیتے جنہوں یہ لوگ نہیں بیندے یعنی آسمان تو فرشتے مدد واسطے آ گئے اگے فرمایا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافران عذاب دیتا انہوں نے پھر مار کھا دی انہوں پھر شکست ہوئی تے جڑے منکر نے جڑے کفر کر دینے اللہ پاک انہوں انجی سزاواں دیندہ ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ حضرات ہیں میرے آقا دے یار جدوں دوڑے پھر حضرت عباس نے نبی پاک دے کہتے آوازاں ماریاں دوڑ پہ حضرات مقام اس حضرات اس مرحلے دی طرف اشارہ کرتا ہے آؤ ہن ذرا گل لگے توڑی ہے میرے پاک پیغمبر دے چچا عباس نے انصار نو آوازاں ماریاں بیت رضوان والے مہاجراں نو آوازاں ماریاں سارے صحابہ دوڑ دوڑ کے نبی پاک دے قریب آقا فرماندے نے کیوں ڈر دے ہو کیوں پریشان ہوندے ہو رب دی مدد شامل حال ہے غم نہ کرو اللہ تواڈی مدد کرے گا اگے بڑھ کے مقابلہ کرو صحابہ ڈٹ پے حضرات آگ دے شولے بھڑک اٹھے جنگ دے شولے بھڑک اٹھے اتنا زبردست نبی پاک دیا یاراں نے حملہ کیتا ہے اتنا زبردست حملہ کیتا میرے آقا کہندے نے آقا فرماندے نے ہن چولہا گرم ہو گیا ہے ہن آگ گرم ہو گئی ہے آگ جوش مار رہی ہے ہن جنگ اپنے عروج تے وے ہن جنگ اپنے عروج تے وے میرے پاک پیغمبر خجر تو نیچے اترے ہوئے نے انج مٹی دا رگ بھریا مٹی چکی ایک مٹھی بھری میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کافراں مشرکاں دی طرف مٹی دی موٹھ میرے آقا نے سٹی ہے نال نبی پاک فرماندے نے شاہت الوجوہ چہرے بگڑ گئے نبی پاک نے مٹی پھڑی ہے انج کر کے لشکر دی طرف سٹی اللہ پاک نے رسول اللہ دی مٹھی بھر مٹی نو ان کافراں دیاں اکھاں تک پہنچا دیتا ہے ساریاں دیاں اکھاں اندر مٹی چلی گئی حضرات اتنا زبردست صحابہ نے حملہ کیتا ہے کفار دے پاؤں اکھڑ گئے کفار اگے لگ کے دوڑ پے کئی قتل ہو جاندے نے بنو سکیر دے 70 بندے قتل ہو گئے حضرات کچھ دوڑ گئے کچھ نف گئے پج گئے جڑا انہاں دا سپاہ سالار او بن مالک نصری انہیں چند لوگ لے ایتھوں دوڑ پے کوئی نخلا کوئی اتاس کوئی طائف کی طرف دوڑ پیا دوڑدا طائف اندر جا کے ایک بہت بڑا قلعہ ہے قلعے دے اندر جا کے بند ہو جاندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیا یاران اور اپنے کامیابی دیتی جدو کسرت سے ناز کیتا ہے تھوڑی جی ازمائش آ گئی اللہ پاک نے پھر مدد بھی نازل کر دیتی ہے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیتا اور طاقتاں تے مان نہ کریا کرو مدد اللہ پاک دی ہے مدد کندی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اور کتے قرآن آندہ ہے لوگوں جدو دشمن نہ مقابلہ ہوئے دشمن نہ آمنا سامنا ہوئے اللہ پاک فرماندے نے زبان تے میرا ذکر رکھیا کرو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ایمان والے ہو جدو دشمن نہ مقابلہ ہوئے فیعتن فثبتوا ڈٹ جاؤ تے ثابت قدم رہا کرو اللہ پاک فرماندے نے فذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون
ذکر اللہ دی یاد نہ بھولیا کرو، کامیابی تہاڈا مقدر بن جائے گی، اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ حضرات مشرک نس گئے، حوازن والے نس گئے، اپنے بیوی بچے عورتوں چھڑ کے دوڑ جاندے، کوئی ادھر دوڑ گیا کوئی ادھر دوڑ گیا، صحابہ پیچھے میں کئیاں نو پکڑ کے جہنم واصل کیتا ہے، کئی دوڑ کے نس گئے۔ ادھر کیے آقا فرماندے نے مال غنیمت جمع کرو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرات مال غنیمت جمع کر دینے پہ مال غنیمت جمع ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 6000 قیدی نے، جنہ اندر عورتاں بھی نے، جنہ اندر مرد بھی نے، جنہ دے اندر حضرات بچے بھی نے، 6000 قیدی میرے پاک پیغمبر دے کول لے آندے گئے، اور 24,000 اونٹ مال غنیمت اندر آئے، 24,000 اونٹ آئے میں 6,000 قیدی نے سنیا جے گل پیان نال 40,000 نالوں زیادہ بکریاں تے بھیڑاں مال غنیمت اندر آئیاں۔ ایک کچھ قتل ہو گئے، کچھ چھوڑ کے نس گئے نے۔ 1,60,000 1,60,000 درہم یہ بھی مال غنیمت اندر آئے نے حضرات، یعنی 40,000 اونٹیا سونا بندہ ہے حضرات، 40,000 اونٹیا چاندی بندی ہے، درم چاندی دا ہندہ ہے حضرات، دینار سونے دا ہندہ ہے، ایک دینار 4 ماسے 4 رتی دا ہندہ ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ نبی پاک دے دور اندر آج کل درم دے کہنے پہ ہے، ایک گل نہیں میں کرن لگا، اس دور اندر جڑا درم میں حضرات چاندی دا دینار سونے دا، ایک دینار ماسے 4 رتی دا وزن تے حضرات جڑا درم میں انجو سمجھو 10 درم ہون تے ایک دینار بند ہے، 40,000 درم۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مال غنیمت آ گیا ہے حضرات، قیدی بھی نے، بکریاں بھیڑاں بھی نے۔ میرے پاک پیغمبر حضرات صلی اللہ علیہ وسلم حنین دی وادی اے تو فرمایا مال غنیمت سارا جمع کرو تے جیرانہ تے جاؤ، میں نو رب دی عزت دی قسم ہے ایک میرا بھائی میں نو جیرانہ لے گیا تے آندہ جی یہ تھے رسول اللہ نے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بننے اسی، میں کہے انجی گل لے حدیث اندر ہوندہ ہے اے تو نبی پاک فارغ ہو کے جیرانہ تو احرام بن کے مکہ عمرہ کرن گئے حضرات، تو پیر دا ویل ہے ایک میرا پرہا رب دا خدا دی قسم نے ایک بندہ پچھلے سال مکہ ہی فوت ہویا، بیت اللہ دا جنازہ ہویا، پچھلے سالوں فوت ہو گیا، تو پیر دا کھانا بھی جیرانہ انہیں کھلایا تے تسلی نہ بات چاندہ جی آجو احرام بنیے، او تو پھر احرام بن کے مکہ آکے عمرہ کیتا۔ حضرات جدوں میں مطالعہ کر رہا گل جیرانہ دی آئی تے میں نو اس میرے ویر دی یاد آ گئی، اندہ نام کاری عنایت اللہ مکی جنہیں 35-40 سال مکے گزارے، بھٹی برادری جہانیہ خانے والا تعلق، یا اللہ تیرا بندہ جتھے لیٹے ہے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ 40-35-40 سال مکے گزارے، اوتے ہی فوت ہویا ہے، خدا دی قسم جنازہ بیت اللہ اندر ہویا ہے، جتھے وہ قبرستان مکے دا دیگر مسلمان دفن ہے، اوتے ہی انہوں دفن کیتا گیا ہے، ساری زندگی مکے گزاری دے مکے ہی فوت ہو گیا ہے۔ اللہ پاک انہوں معاف کر دے ہوئے، میں عرض کرنا چاہنا آپ فرمان دینے مالے اے مال جرانہ لے چلو، اینا قیدیاں نو پکڑ کے نبی پاک دی طرف ایک اینا قیدیاں در ایک بی بی ہے، ایک عورت ہے، اندے نال صحابہ نے قیدیاں نہ سختی تو ترو گاں ترو بندہ کہی دیندہ ہے، اندے نہ کوئی سختی کرن دی کوشش کی تھی، اے بی بی آندی ہے رک جاؤ، اے نبی پاک دیو یارو صلی اللہ علیہ وسلم میں جان دیو میں کون، اے اندے نے پتہ نہیں تو کون ہے، آندی ہے میں نو نبی پاک دے کو لے چلو ہنے ہی راز کھل جائے گا، اپنے بادشاہ دے کو لے چلو، اے آندے نے بی بی ساڑھے ہاں بادشاہ نہیں ساڑھے ہاں تے نبی ہوندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول نے اور رب دے نبی نے اندہ نام محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آندھی اچھا لے چلو انہیں راز کھل جائے
گا. حضرات 70-72 سال دی عمر ہے بی بی دی, بڑی جی اماں ہے, ہاتھاں دے اندر بیڑیاں لگیاں نے, 6000 قیدیاں اندر, یہ بھی آج قیدن بن گئی ہے. بنو سعد بن بکر بنو سعد قبیلے نہ تعلق ہے. اس بڑیری عمر دی بی بی نو بیڑیاں لائیاں تے نبی پاک کو لے گئے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ آپ دا لگے ہویا, آپ خیمے اندر تشریف فرمانے. صحابہ نے سونے ہو ایک قیدن غیر مذہب دی مائی ہے, بڑی جی عورت تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندی. آقا فرماندے لے آؤ والا کون ہے. سامنے آئی تے میرے پاک پیغمبر نو دیکھ کے زارو قطار رون لگ پئی. ہائے میرے اللہ, اتنی روئی, زارو قطار موتیاں جیسے ترے پترے پانسو ڈول پہ. آقا فرماندے نے بی بی کون ہے تو, کتوں آئی ہے, تیرا نام کی ہے, تے کیوں روئی جانی ہے. آندھی سونے ہو آج 50-55 سالاں بعد تو اٹھا نورانی مکھڑا بھی نہیں پئیاں, میں نو رج کے پہلے زیارت کر لین دے ہو, تار بھی کرا دینی ہے. محدثین نے 50-55 سالاں دے بعد آج ملاقات ہوئی ہے. آقا فرماندے نے بی بی کون ہے تو, آندھی سونے ہو نہیں پہچانے آجے, میں تواڈی دودھ دی رضائی پین شیمہ وہاں, میری ماں حلیمہ توانو دودھ پلاندی تے میں توانو گود اندر کھڑا کے لوریاں دیا کر دی. سونے ہو کیا نہیں پہچانے آجے, میرے پاک پیغمبر نو او بچپن دیاں گلاں یاد کر کے حضرات قاضی سلیمان منصور پوری لکھ دے میں انہیں انج باتوں کپڑا انج حضرات ہٹائے. اے محبوبہ تواڈی نشانی ہے, ایک دن پیار نال کھیل دیاں تسی دندی وڈی سی, اے باتیں اجے بھی نشانی ہے. میں تواڈی دودھ دی رضائی پینا, توانو لوریاں دین والی, تواڈی عمر دی برکتیاں دعاواں کرن والی. میں تے کیا کر دی سا یا اللہ, میرے ویرے نو عزتاں دے دے, میرے ویرے نو اونچیاں کر دے یا اللہ, میرے بھرا دی عمر اندر برکتاں پا دے, اینو سردار بنا دے. اج رو کے آندی ہے جیڑیاں جیڑیاں میں دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے ساریاں دعاواں قبول کر لیاں. سونے ہو میں تواڈی بہن رضائیاں جیڑی میں توانو لوریاں دیاں کر دی. حضرات گل آ گئی ہے تے دو جملے. شیمہ ہن میرے آقا نو بچپن دیاں گلاں یاد کرا رہی, آندی ہے میں کہندی ہوندی سا دیندی ہے شیمہ لوری جھولا جھلا کے, یا رب اب کے لانا محمد فرما کے. سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا, کوئی نسانی دسدا اس بدر منیر دا. لب لئی خدائی پیار اے دے نال پا کے, دین دیئے لوری شیمہ شیمہ دیئے. میں کیا کر دی سا نسلوں نہ چاچے باپے, نسل خاندان نہیں لیکن تو درزائی پر آئے. نسلوں نہ چاچے باپے شک نہ کائی, اساتے تاوی جندڑی اندے نام ہے لائی. لب لئی خدائی شیمہ پیار پیرے نال پا کے, دیندیے لوری شیمہ جیڑیاں بھیڑا اللہ, جیڑیاں بھیڑا ربا ویرہ تو ترس دیاں. شیمہ دی لوری سن کے اکھاں نے برس دیاں. اللہ تو انہوں ویرے دیوی فضل فرما کے, دیندیے لوری شیمہ. شیمہ نے کیا محبوبہ میں تواڈی بہن رضائی لوریاں دین والی. میرے آقا نے پہچان لیا, ہن میرے آقا دیاں ہچکیاں بھی نکل گئیاں. میں نو رب دی قسم ہے میرے آقا نے اپنی چادر موڈیاں تو لائی انج زمین تے بچھا دیتی. فرمایا نہیں میری یہ بہنا انج کر میری چادر دے اتے بہ جا, تشریف رکھو.
او لاہور والے ہو میرے بھائیو، لاہور والے ہو میرے بزرگوں، نہیں میریو بیٹیو بہنوں، خدا دی قسم نبی پاک دی سکی بہن نہیں، صرف دودھ دی رضائی بہنے، نبی پاک نے محبت دا مل پایا ہے۔ جدو تعارف ہو گئے میرے آقا نے چادر اپنی موڑیاں تو چادر لائی ہے تے زمین تے پیران تھلے وشائی، فرمایا شیمہ میری چادر دے اتے بے جا۔ صحابہ دے سونے ہو اے غیر مذہبی مائی ہے، تو اڈی چادر پا کے انہوں اپنی چادر تے کیوں بٹھائی جاندے ہو؟ آقا فرما دینے صحابی ہو انہوں کجنا کھو، انہوں اللہ پاک لے آئے ہیں، اے میری دودھ دی رضائی پہنے میں نو بچپن اندر کھڑا دی رہی ہے۔ حضرات میری طرف دیکھنا تے ساڑھے بزرگ بڑا پیارا ترجمہ کر گئے نے، جدو شیمہ نبی پاک دی عدالت اندر پیش ہوئی ہے قیدن بن کے تے تعارف قراری آندی کیے، سنوے پیر پیران دیا پیران تے تو بیٹھے ویچ کچھری میں پردے سن دور دراٹی گل سن تو ایک میرے ویریو مینو رب دی قسم ہے اے گل جڑی بہن کر رہی ہے ادھے اندر دکھ بڑا جے درد بڑا جے بہناں والے ہو گل ذرا دھیان نہ سنیا جے کیونکہ رسول اللہ بھی اپنی بہن دی گل سن دے پہنے تساں بھی رسول اللہ دی رضائی بہن دی گل سنو ذرا دھیان کریا جے شیمہ رو رو کے کہی جاندی ہے سونے ہو اسا غریب کنگال نمانے تے تساں سردار اچھے رے درد دکھان دیاں گلاں کرنیاں کچھ میں نال نے تیرے نکیاں ہوندیاں میں بیکھی سی تیری شکل پہ آواری اٹھیا ہویا آ کر بیکھی اور میں تجھی باری سوڑوے ویرا تے بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں ہاں تیری بہن رسائی تے توے ویر پہ آوارا تو ساٹے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسا دونوں تیریاں دائیاں ماں میری تینو دودھ پلاندی میں سا تینو چاندی نال محبت تینو چاندی تے سارا دن کھڑان دی ہن تو بن گئے پیر جگان دا تے ملے آئی شان اچھے ویرا صحابہ تیرے پکڑ لے آندے قوم قبیلہ میرا نال تیرے کارن لے آندائی میں تو چھڑ دیو قیدی ہن پردیسی چھڑ دیو قیدیاں تائی ہن پردیسی ترس جے آوے تینو میں حلیمہ بھی جائی تے او تیری دائی او بھی دائی تے میں بھی دائی تے نال داوے دے آئی آج میں بھی ویرا قیدن ہو کے اس جملے میں
خدا دی قسم میرے آقا کو پہلیاں گلاں نے بھی روایا ہے، اس گل نے زیادہ روا دیتا ہے۔ بہن رو کے آندی ہے وے میرے آبیریا اج میں بھی قیدن ہو کے آئیاں تیرے دیوارے۔ صحابہ منظر بندے نے پہ ایک مائی ہے بڑھڑی جی رسول اللہ نہ گلاں کری جاندی تے آقا روئی جاندے نے۔ کیا منظر ہے نبی پاک روئی جاندے نے، ایک ہی جاندی ہے اج میں بھی ویرا قیدن ہو کے آئیاں تیرے دیوارے۔ اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے۔ موڈیاں اتوں کمبل لا کے پاک رسول الہی ہیٹ بچھایا سیما کر ادبانال بٹھاوائی۔ نفرت کیتی اصحابہ نے غیر مذہب دی مائی، کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس دیت بچھائی۔ حضرت کیوں نہ نفرت کریو اللہ جے ٹور لے آندی، اے ہے میری بہن رسائی تے میں نو رئی کھڑاواندی۔ آقا فرماتے نے اے بہنا حکم کر جو کہیں گی آج تیرا ویرا تیریاں ساریاں شفارشاں مان لوے گا۔ او بہنا نو دکھ دین والے ہو، بہنا نہ ناراض ہون والے ہو، نکی نکی گل تے بائی کاٹ کرن والے ہو، سنیا جے آقا فرماندے نے بہنا حکم کر جو کہیں گی آج تیرا ویر تیری کوئی گل نہیں موڑے گا۔ آندھی ہے ویرا پھر میری قوم نو آزاد کر دے ہو، میرے رشتہ داراں قوم قبیلے نو چھڑ دے ہو۔ تے میرے آقا فرماندے نے صحابی ہو میری بہن نے کہہ دیتا ہے تے میں ہونے دی گل نہیں موڑ سکتا، جلدی کرو 6000 دے 6000 قیدیاں دیاں رسیاں کھول دیو، باواں کھول دیو تے آزاد کر دیو۔ آقا نے حکم کر دیتا ہے، حکم دیتا اصحابہ تائیں اللہ دے نبی پیارے۔ ادب و احترام و شیمہ دے پاروں چھڑ دیو قیدی سارے، تے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں حضرت جد فرمایا بہن شیمہ قیدیاں سنے سارے کلمہ بول سنایا۔ میرے آقا دا اخلاق دیکھے ہیں، محبت دیکھی، بہن بھی کلمہ پڑھ لے ہیں تے دیگر قیدیاں نے بھی۔ آقا فرماندے نے بہنا جے تو کمیں میں جانا ہے واپسی تے میں مال اونٹ کپڑا لیڑا دوپٹے سب تحفہ دیاں گا تے واپسی جا سکنی ہے۔ جے میری گل مننے تے اپنے بھرا کول کوئی تھوڑے دن رہ جا۔ حضرات ایک روایت اندر آندا ہے اج بھی ایک روایت اندر بہن نے کیا سونے ہو اج مینوں اجازت دیو تے تساں مدینے جاؤ تے میں تواڈے کول مدینے آواں گی، میرا وعدہ ہے میں اپنے بھرا کول مہینہ 2 مہینے وقت گزاراں گی۔ حضرات میری طرف ایک آ جائے، میرے آقا یہ تو فارغ ہوئے، فرمایا ذرا طائف دی طرف آؤ۔ طائف پہنچ گئے، وہ طائف جتھے نبی پاک نو پتھر مارے گئے آپ نے بد دعاواں نہیں دتیاں۔ امی عائشہ نے پوچھیا سونے ہو اس کائنات اندر سب تو زیادہ دکھ تانوں کتھے ملے ہے؟ آقا فرماندے نے عائشہ طائف اندر
3 میل اینا طائف والے میں نو پتھر مارے میں زخمہ دی تاب نہیں لا سکتا سا آقا فرماندے میں زمین تے بہ جاتا سا اے میں نو بازوان تو پکڑ کے کھڑا کر دیں دے پھر پتھر مار دے پھر کھڑا کر دیں دے پھر پتھر مار دے آقا فرماندے نے 3 میل اینا پتھر مارے حضرت زیدہ دن سونے ہو اینا لی بد دعا کر دیو میرے آقا نے بد دعا نہیں کی تھی حضرات گل سنے آجے 3 میلان دے بعد اتبا شہبہ دے باغ اندر نبی پاک پہنچے زخمی نے لو لوہان نے اے طائف دی میں گل مختصر سنا لگا ہوا آقا کھجوران دے باغ انگوران دے باغ اندر پہنچ جاندے نے اتبا شہبہ آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار حضرات میری طرف دیکھنا اے ادو دی گل جدو نبی پاک مکے سنتے طائف باز کرن گئے اتبا شہبہ نے اپنے غلام نو بھیجے ہیں اے کھجوراں لے جا انگور لے جا پانی دا گلاس لے جا جا کے نبی پاک نو دے کے زخمی نے ان دا نام عداس عین دال سین الف عین دال الف اور سین عداس نامی غلام پانی دا برتن لے کے نبی پاک کو لایا ہے آکے آندہ سونے ہو پانی پی لو کتھوں مار کھا کے آئے ہو کی کر کے آئے ہو حضرات گل سنے آنجے میرے آقا نے ہاتھ انج کیتا ہے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم غلام دیاں ڈیکران نکل گئیاں عداس آندہ سونے ہو ایتھے بسم اللہ نہیں پڑھی جاندی بسم اللہ ساڑھے علاقے اندر پڑھی جاندی ہے کون ہو تسا کتھوں آئے ہو میرے آقا فرمان دینے غلامہ تیرا کی نائے تو کتھوں آئے ہے آندہ میرا نام عداس ہے میں نینوہ بستی چوائیا نینوہ بستی چوائیا تے میرے آقا نو صرف بستی دا نالے ہے میرے آقا فرمان دینے عداس گل سن لے اس نینوہ تو آٹی بستی اندر ایک میرا بھائی رب دا نبی گزرے آئے ان دا نام حضرت یونس نبی جڑا 40 دن مچھلی دے پیٹ اندر رہا 40 دن مچھلی دے پیٹ اندر وقت گزارن والا یونس نبی وہ تے نینوہ بستی اندر آیا عداس غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں آقا دے قدم اندر ڈگ کے اندر سونے ہو وہ ساڑھا نبی سی میں اندہ ہی کلمہ پڑھے ہیں وہ ساڑھی بستی اندر نبی آیا سی وہ ساڑھے علاقے دا نبی سی تے رو کے عداس اندہ سونے ہو ساڑھے نبی یونس نو تسی کیویں جان دے ہو علیہ السلام آقا فرمان دے رہے ہو غلامہ وہ بھی نبی میں بھی نبی ہاں لیکن رب نے میرے تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اس ہم منصب دی وجہ نہ نصیب بھائیاں حضرات یونس نبی دا نام سنے ہیں غلام میرے آقا دے ہاتھ چومی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے اتبا شہبہ آمدے نے لگتا ہے ساڑھا غلام بھی ساڑھے ہتھوں گیا ایک گل طائف دیئے ادو نبی پاک نے مارا کھا دیا جدو مکہ اندر سن آج اللہ پاک نے فاتح مکہ بدر و حنین طائف پڑھا کے میرے آقا نے ہن دوبارہ لشکر نہ لے قوت نہ لے ہن میرے آقا طائف نو فتح کرنا ہے حضرات کو جنے کلمہ پڑھ لے آئے اور بن مالک چھپ جاندے اے 10 دن ایک روایت اندر 18 دن ایک روایت اندر 15 دن محاصرہ رہے ہیں حضرات ایک قلعہ مضبوط ہے کوئی زیادہ ایک قلعے دا نقصان نہیں ہو سکیا قلعے بچوں 30 بندے باہر آ کے کلمہ پڑھ لیں دے آقا فرمان دے چلو چلیے 15 دن یا 18 دن محاصرہ او قلعے اندر بند نے صحابہ قریب جاندے نے گرم لویا سٹ دینے تیران دی بوچھاڑ کر دینے حضرات کچھ دنہ بعد نبی پاکے تو واپسی دور پہ جو جیرانہ آقا فرمان دینے اگر قلعے والے باہر آ جان تے آکے معافی منگن کلمہ پڑھ لین میں معافی کر دیاں گا اونٹ بھی مال غنیمت اندر دیاں گا انہاں دے قیدیاں نو بھی آزاد کر دیاں گا آقا جیرانہ تینے او بن مالک قلعے چو نکلے ہیں رات نو نبی پاک دے کولا کے معافی مانگ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اللہ پاک نے طائف بھی دے دیتے ہیں حنین حوازن بھی دے دیتے ہیں اللہ پاک نے کامیابیاں دیتیاں ہن میرے پاک پیغمبر اے تو جیرانہ تو احرام بنے ہیں مال تقسیم کر دیتا ہے انصار نو کچھ نہیں دیتا انصار کہن لگے سانو کچھ نہیں آقا فرمان دینے انصاری ہو کیا تو سا راضی نہیں لوکاں نو اٹھ بکریاں گاواں دیاں تے تو اٹھے نال میں خود مدینے جاواں
کیا تسا راضی نہیں؟ انصار آندے نے اساں راضی ہیں۔ آقا فرماندے میں تواڈے نال مدینے جانا ہے، 100 بار اساں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا۔ لوگ گھرانوں لے کر جاواں، اٹھ بکریاں گائی، اساں گھرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی۔ ساڈی دول لوکاں دی دولت مکدی آخر نوں مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد اللہ دے نال ملاوے۔ احرام بنے نبی پاک مکے آئے، عمرہ کیتا ہے، اج ذوالقعدہ دی 24 تاریخ کنی؟ عطاب بن اسید نو مکے دا والی بنایا ہے۔ ہن میرے آقا قربانی عید تو 14 6 تے 10 16 15-16 دن پہلا، وڈی عید تو 15-16 دن پہلا مکیوں عمرہ کر کے نبی پاک مدینے نو چلے گئے۔ اے جے فتح مکہ تے غزوہ حنین، جدوں آقا مکہ فتح مکہ لی نکلے، رمضان دا 10واں روزہ، کتنا روزہ؟ 20 دن رمضان دے، شوال دا پورا مہینہ، اگلے 24 دن، کل کنے دن ہو گئے؟ او بولو یا سارے دی ریاضی میرے طرح کمزور ہے؟ 20 دن رمضان دے، سفر وچے پا کے، ایک مہینہ شوال دا، ایک مہینہ 20 دن، 50 دن ہو گئے، 24 دن اوپر 50 تے 24 74 دنوں بعد خدا دی قسم آقا واپسی روانہ ہوئے مکیوں تے، جڑے واپسی تے 2-3 دن لگے، 3 دن وہ بھی شامل کر لو۔ حضرات آقا علیہ السلام دی پوری زندگی پڑھو، خدا دی قسم لذت بڑی، ٹائم ویکھو اج اُتے پھر 5-7 منٹ ہو گئے، مینوں مزہ بڑا ہوندا ہے، اللہ جانے کی گل ہے۔ میرا دل کردا سی میں ہن ایتھوں مدینے بھی پہنچا دیاں تے 2-3 دن جڑے لگے نے وہ 2-3 دن بہتے نہیں، گھنٹہ تے لگدا ہی ہے نا۔ تے پھر میں سوچنا لاہور والے بھرا ناراض نہ ہو جان، کتے اللہ پاک انہاں دا 1 گھنٹہ سوا بہنا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ زندگی ریتی باقی باتاں پھر اللہ پاک ہے، باتاں سن کے بچو سبق جو ملتے نے اخذ کر کے اللہ پاک عمل کرن والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔